فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین السلام علیکم۔ کتاب معالی السبتین کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا 25واں پارٹ، یہ 9ویں مجلس ہے، پیج نمبر 565 پہ۔ شہادت عابس ابن ابی شبیب شاکری۔ عابس ابن ابو شبیب ابن شاکر ابن ربی ابن مالک بنی شاکر بنی ہمدان سے ایک شاخ ہے۔ عابس محبان آل محمد میں معروف تر تھا۔ اپنے قبیلے کا سردار، نامور، شجاع، لاجواب خطیب، پرہیزگار اور عابد شب زندہ دار تھا۔ غالباً اسی وجہ سے تمام قبیلہ بنی شاکر مخلص موالیان حضرت علی سے تھا۔ انہی کے متعلق جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر بنو شاکر کی تعداد 1000 تک ہو جاتی تو خلاق عالم کی اس طرح عبادت کی جاتی جس طرح اس کی عبادت کا حق ہے۔ جب جناب مسلم کوفہ میں تشریف لائے اور امام حسین کے لیے بیعت لینے کی غرض سے جناب مختار کے گھر میں آپ تشریف فرما ہوئے تھے تو جمع ہونے والوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھا۔ کچھ لوگ یہ سن کر رونے لگے۔ جناب عابس نے کھڑے ہو کر فرمایا، اما بعد، مجھے یہ علم نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، نہ میں اپنے کو لوگوں کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں، نہ میں آپ کو لوگوں کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور نہ ہی دوسروں کے سلسلے میں میں آپ کو کوئی فریب دینا چاہتا ہوں۔ میں تو صرف اپنے متعلق عرض کر سکتا ہوں، بخدا جو کچھ میرے دل میں ہے اور جس نظریے پر میں خود مطمئن ہوں وہ یہ ہے کہ بخدا اگر آپ نے پکارا تو میں لبیک کہوں گا، میں آپ کے سامنے آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا اور لڑتے لڑتے دربار خالق تک پہنچنے کی خاطر اپنی تلوار توڑ ڈالوں گا۔ اس سے میرا مقصد نہ دنیا ہوگی اور نہ حب شہرت، بلکہ صرف اور صرف تمہاری خوشی اور اللہ کی رضا، میرا نصب العین ہوگی۔ یہ سن کے جناب حبیب نے فرمایا، اللہ کی رحمت کا سایہ ہو، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، میرا بھی یہی نظریہ ہے جو آپ کا ہے۔ طبری کے مطابق جب جناب مسلم نے 18,000 افراد سے بیعت لے کر امام حسین کو کوفہ تشریف لانے کا خط لکھا تو یہ خط جناب عابس اور آپ کے شاگرد جناب شوذب کو دے کر امام حسین کی خدمت میں بھیجا۔ اس کے بعد شوذب اور جناب عابس اپنے آخری دم تک امام حسین کے ساتھ رہے۔ جب کربلا میں یوم عاشور بازار موت گرم ہوا، امام حسین کے کافی ساتھی جام شہادت نوش فرما چکے تو عابس اپنے اس شاگرد شوذب کے ہمراہ امام حسین کی خدمت میں آ رہا تھا۔ راستے میں جناب عابس نے جناب شوذب سے فرمایا، دیکھ شوذب، اب تک میں نے اس سلسلے میں تجھ سے کوئی بات نہیں کی، اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ جناب شوذب نے عرض کیا، سرکار، بھلا اب پوچھنے کی کوئی بات رہ گئی ہے یا کوئی کہنے والی بات بھی ہے؟ جناب عابس نے فرمایا، میں سمجھا نہیں، تو کیا کہنا چاہتا ہے، وضاحت سے بتا۔ جناب شوذب نے عرض کیا، مقصد تعلیم آخرت کی اصلاح ہوتی ہے، اور آج جنت کو سامنے دیکھ کر کوئی بد نصیب بھی اسے چھوڑنے پر راضی نہ ہوگا۔ جناب عابس نے فرمایا، دیکھ تو ابھی بالکل جوان ہے، تیری امیدیں بھی ہوں گی اور خواہشات بھی ہوں گی، اگر جانا چاہے تو اس بات میں نہ رہنا کہ اپنے استاد کے ہمراہ ہوں۔ مجھے استاد نے اجازت نہیں دی، میری طرف سے تجھے کھلی اجازت ہے، اگر جانا چاہے تو نہ صرف میں خود تجھے اجازت دیتا ہوں بلکہ فرزند رسول سے تجھے اجازت بھی لے کر دیتا ہوں اور دعا بھی۔ جناب شوذب نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ ہر نوجوان کی آرزوئیں ہوتی ہیں اور یہ ایک فطری بات ہے،
لیکن یقین کیجئے میری خواہشات ہم شکل نبی سے زیادہ نہیں ہوں گی، نہ میری جوانی ہم شکل پیغمبر سے زیادہ ہے، اور نہ میری صورت شبیہ رسول سے زیادہ حسین ہے۔ آپ مجھے امام حسین سے رخصت اور دعا کی بجائے قربانی کی اجازت لے کر دے دیں تو میں آپ کا بہت بڑا احسان مند ہوں گا۔ البتہ ایک شرط یہ ہے کہ مجھے اجازت آپ کے ساتھ ملے، آپ کے ساتھ میدان میں جاؤں، آپ کے ساتھ زیر سایہ دشمنان آل محمد سے جنگ کروں اور آپ سے پہلے جنت میں پہنچوں تاکہ جنت میں آپ کا استقبال کر سکوں۔ جناب عابس نے مسکرا کر اپنے اس عزیز شاگرد کو گلے لگایا اور فرمایا، پھر ایسا کر، اس وقت تک تو نے اپنی ذات کو مٹا کر میری اقتداء اور پیروی میں اپنے کو وابستہ رکھا ہے، اس لیے اب اپنی حیثیت کو مجھ سے جدا کر کے اپنی منفرد حیثیت بنا لے، تاکہ بعد میں تاریخ تیرے متعلق یہ نہ لکھے کہ شوذب اپنی مرضی سے نہیں عابس کی مرضی سے شہید ہوا تھا۔ شوذب نے عرض کیا، میرے آقا، میرے لیے یہ سرمایہ کافی ہے اور میں اس پر فخر کروں گا کہ تاریخ مجھے آپ کے شاگردوں کے بطور لکھ دے۔ کوئی بھی شریف شاگرد اپنی ذات کو استاد سے جدا کرنے پر خوش نہیں ہوتا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ جناب عابس نے امام حسین پر سلام کیا اور عرض کیا، اے فرزند رسول بخدا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری نظر میں دور و نزدیک آل محمد کی نسبت کوئی نہ زیادہ معزز رہا ہے اور نہ محترم۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں یہ ظلم و جور آپ کی ذات سے دور کر دیتا، لیکن اس وقت جو کچھ میرے بس میں ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں اپنی جان آپ کے قدموں میں قربان کر دوں، تاکہ جب تک میں زندہ رہ کر آپ کے لیے لڑتا رہوں گا اس وقت تک تو کم از کم آپ کی ذات محفوظ رہے گی۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میرا آخری سلام گواہ رہنا کہ میں آپ کی اور آپ کے والد گرامی کی ہدایت پر کاربند رہا ہوں۔ اس کے بعد عابس میدان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساتھ ہی جناب شوذب نے امام حسین کے قدم بوسی کی اور عرض کیا، قبلہ میرے استاد ہیں، اور جس استاد نے مجھے محبت آل محمد جیسی نعمت سے نوازا ہے میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ میں بھی ان کے قدموں میں اپنی جان قربان کر سکوں۔ ربی ابن تمیم ہمدانی نے بتایا ہے کہ جب میں نے عابس کو آتے ہوئے دیکھا تو چونکہ میں عابس کی شجاعت اور جرأت سے واقف تھا اس لیے میں نے چیخ کر لوگوں کو بتایا کہ جس شخص کو اپنی جان عزیز ہو وہ عابس کے مقابلے میں نہ جائے۔ اسے متعدد جنگوں میں میں دیکھ چکا ہوں، آج تک کسی نے اسے زیر نہیں کیا، اور جو اس کے مقابل گیا وہ بچ کر واپس نہیں آیا۔ جناب عابس نے آ کر حل من مبارز کا نعرہ لگایا، کوئی مقابل نہ ہوا۔ کافی دیر تک جناب عابس دعوت مبارزت دیتے رہے لیکن کوئی مقابلے پر نہ آیا۔ بالآخر عمر سعد نے حکم دیا، ظالمو، تم لاکھوں کی تعداد میں ہو اور ایک شخص تمہیں دعوت دے رہا ہے، اگر اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے تو سنگ باری اور تیر اندازی کرو۔ جب جناب عابس نے دیکھا کہ ہر طرف سے تیر اندازی اور خشت بازی شروع ہو گئی ہے تو خود بھی اتار دیا اور زرہ بھی ایک طرف کر دی اور پھر حملہ کر دیا۔ آگے جناب عابس، آپ کے پیچھے آپ کا شاگرد جناب شوذب تھا۔ دونوں کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے کبھی دائیں اور کبھی بائیں لشکر میں گھس جاتے تھے۔ ربی کہتا ہے کہ میری آس سے خاص دوستی تھی۔ جب میں نے عابس کو اس بے جگری سے لڑتے دیکھا تو کہا، بندہ خدا، کبھی کوئی خود اور زرہ کے بغیر بھی لڑا ہے؟ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ جناب عابس نے جواب دیا، محب کو اپنے محبوب کی خاطر جو کچھ بھی برداشت کرنا پڑے آسان ہوتا ہے۔ شوذب چونکہ جناب عابس کے عقب میں لڑ رہا تھا اس لیے جناب شوذب پہلے شہید ہوئے۔ جب جناب عابس زخموں سے نڈھال ہو گئے تو زمین پر بیٹھ گئے۔ ہر طرف سے فوج ٹوٹ پڑی، نیزوں اور تلواروں سے جناب عابس کی لاش پارا پارا ہو گئی، ظالموں نے سر کاٹ لیا۔ جب یہ لوگ سر لے کر عمر سعد کے پاس گئے تو ایک کہتا تھا اسے میں نے قتل کیا اور دوسرا کہتا تھا کہ میں نے قتل کیا۔ عمر سعد نے کہا، سر یہیں رکھ دو اور یہ بک بک نہ کرو، کیا میں اندھا تھا، نہیں دیکھ رہا تھا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے؟
جب وہ حل من مبارز کہہ رہا تھا اس وقت تم سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، کسی میں اس کے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اب جب قتل ہو گیا تو سب کہتے ہیں کہ میں نے مارا، یہ کسی ایک کا مقتول نہیں ہے، تمام فوج کو قتل عابس کے نام پر علیحدہ انعام ملے گا، کیونکہ قتل عابس میں ہر سپاہی شریک تھا۔ 10ویں مجلس شہادت جناب جان۔ جناب جان کے والد کا نام حوی تھا۔ جان کا والد جناب ابو ذر غفاری کا غلام تھا۔ جناب جان کی کنیت ابو مالک تھی، رنگ میں سیاہ تھا۔ جناب ابو ذر کی بے رحمانہ وفات کے بعد جناب جان آل محمد سے منسوب ہو گیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے بعد امام حسن اور امام حسن کے بعد امام حسین کی خدمت میں رہا۔ یوم عاشورہ جب میدان جنگ گرم ہوا تو جناب جان نے امام حسین سے اجازت مانگی۔ امام حسین نے فرمایا، دیکھو جان، میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ جنگ کی اس جلتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جب سے تو نے ہمارا ساتھ دیا ہے کبھی چین کا منہ نہیں دیکھا، ہمیشہ روحانی اور ذہنی طور پر پریشان اور مبتلا مصائب رہا ہے۔ اب بہتر ہوگا کہ یہاں سے چلا جاؤ اور بقیہ زندگی سکھ سے گزارے۔ جناب جان آپ کے قدموں میں گر پڑے اور عرض کیا، قبلہ، کیا ایسا بد نصیب بھی کوئی ہوگا جو خوشحالی میں اپنے آقاؤں کے پاس جائے اور مصیبت کے وقت انہیں اکیلا چھوڑ کے چلا جائے؟ میرے آقا، کہیں آپ اس لیے تو مجھے جانے کا مشورہ نہیں دے رہے کہ میرا رنگ کالا ہے، میرا پسینہ بدبودار ہے اور میرا نسب غلامانہ ہے؟ آپ مجھے شہادت کی عزت بخشیں تاکہ میرے رنگ کی سیاہی آپ کے نور سے سفید ہو جائے، میرے پسینے کی بدبو آپ کے خون سے مل کر معطر ہو جائے اور میرا نسب آپ کے شرف سے مشرف ہو جائے۔ جناب جان کے ان فقرات نے امام حسین علیہ السلام کو اس قدر متاثر کیا کہ بے ساختہ آنسو بہہ پڑے اور فرمایا، جان، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ اب تو میں خود تجھے اس طرف بھیجتا ہوں جس طرح اپنے قمر بنی ہاشم بھائی اور ہم شکل نبی بیٹے کو روانہ کیا تھا، اور پھر تیرا لاشا انہی ہاتھوں سے اٹھاؤں گا جن ہاتھوں سے لاشا قاسم و اصغر لے کر آؤں گا۔ جناب جان میدان جنگ میں آئے، رجز پڑھے اور فوج یزید پر حملہ کیا، 25 یزیدی واصل جہنم کیے۔ ابو مخفف نے بتایا ہے کہ 70 یزیدیوں کو جہنم رسید کیا۔ اچانک ایک ظالم نے پیشانی پر نیزے کا وار کیا، دوسرے نے گھوڑے کے قدم پر وار کیا۔ گھوڑے کے قدم ڈگمگانے سے جناب جان زمین پر آئے، ہر طرف سے فوج یزید نے گھیر لیا اور لاشائے جناب جان ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امام حسین لاش جناب جان پر آئے اور ایک طرف کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ، روئے جان کو سفید فرما دے اور اس کے جسم کو خوشبودار بنا دے اور اسے ابرار کے ساتھ محشور فرما، اسے اور آل محمد کو ایک جگہ رکھنا۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ کچھ شہداء کی لاشیں 10 دن بعد دفن کیے گئے، 10ویں دن بھی جناب جان کے لاشیں سے مشک کی خوشبو مہک رہی تھی۔ جناب اسلم ابن عمرو۔ ابصار العین کے مطابق اسلم ابن عمرو امام حسین علیہ السلام کا غلام تھا، کاتب بھی تھا اور قاری قرآن بھی تھا۔ جناب جان کی شہادت کے بعد اس نے امام حسین سے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، اسلم، میں تجھے امام سجاد کو ہبہ کرتا ہوں۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ممکن ہے اسلم شہادت سے بچ جائے۔ اسلم امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت عالم غش میں تھے، آپ کے خیمے میں آ کر آپ کے قدموں کی طرف بیٹھ گیا اور دونوں آنکھوں سے پاؤں کا بوسہ دینے لگا۔ کافی دیر کے بعد جناب سجاد کو غش میں افاقہ ہوا، دیکھا تو اسلم اپنی آنکھیں آپ کے پاؤں پر رکھے مصروف گریہ ہے۔ جناب سجاد نے فرمایا، اسلم، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ کہیں بھوک اور پیاس سے تو نہیں گھبرا گیا؟ اگر بہت مجبور ہو گیا ہے تو بتا، یہ امتحان ہم آل محمد کا ہے، تمہارا نہیں۔ اگر تو چاہے تو میں تجھے سیراب کر دوں۔ اسلم نے کہا، قبلہ، اگر ہم شکل نبی بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے، اگر آل محمد کے کمسن اور معصوم بچے بھوک اور پیاس کے پرچے حل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے فرمایا، پھر کیا بات ہے؟ روتا کیوں ہے؟
اسلم نے عرض کیا قبلہ اپنی قسمت پر رو رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے والد کا غلام تھا، اب میں ان سے اجازت سے جنگ لینے گیا تو انہوں نے مجھے آپ کو ہبہ کر دیا، شاید وہ نہیں چاہتے کہ میں ان کے قدموں میں قربان ہو جاؤں۔ جناب سجاد نے فرمایا نہیں اسلم، ایسی بات نہیں ہے، ہم اہل بیت کو بخل چھو کر بھی نہیں گیا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں خود بیمار ہوں اور میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرے بعد نسل امامت کا امین ہے، میرے بابا نے تجھے اس لیے مجھے ہبہ کر دیا ہوگا کہ میرا بھی جنگ کربلا میں حصہ ہو جائے، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تو یوم حشر میرے حصے میں آئے؟ اسلم نے عرض کیا قبلہ اس سے زیادہ میری خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے، تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں شریک جنگ ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اسلم شریک جنگ ہونے کی اجازت تو دوں گا لیکن ابھی نہیں، پہلے ایسا کر کہ میرے بھائی علی اکبر کو ایک مرتبہ میرے خیمے میں لے آ۔ اسلم دوڑ کر گیا، شہزادہ علی اکبر کو خیمے میں لے آیا۔ جناب سجاد نے فرمایا ہم شکل نبی بھائی دیکھ، اسلم بابا نے مجھے ہبہ کر دیا ہے، میں تیری موجودگی میں اسلم کو آزاد کرتا ہوں، میری طرف سے بابا کو سلام عرض کر کے کہہ دینا کہ اسلم میری قربانی ہے، اس لیے اس طرح میدان جنگ میں روانہ فرمائیں کہ جس طرح عزیزوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اسلم فوراً جناب سجاد کے قدموں پر گر گیا، پاؤں کا بوسہ لیا اور عرض کی قبلہ آپ نے مجھے آزاد کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں اسلم، تمہیں للہ آزاد کر دیا ہے۔ اسلم نے عرض کیا قبلہ آپ نے میری ساری خوشیاں چھین لی ہیں، میرے لیے آپ کا غلام ہو کر مرنا اور آپ کے نانا کی خدمت میں آپ کا غلام کی حیثیت سے جانا آزاد ہو کر جانے کی نسبت زیادہ باعث فخر تھا۔ اس کے بعد اسلم میدان جنگ میں آیا، یزیدیوں کی ایک خاصی تعداد کو واصل جہنم کر کے شہید ہو گیا۔ 11ویں مجلس ہے، صفحہ نمبر 577، شہادت عمرو ابن خالد ازدی حیداوی۔ عمرو ابن خالد نے عرض کیا اللہ مجھے آپ کا فدیہ بنائے، میری بھی خواہش ہے کہ آپ کے ساتھیوں سے مل جاؤں، میں آپ کو تنہا اور آپ کی ذریت کو مقتول نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آگے بڑھ ہم بھی آ رہے ہیں۔ عمرو میدان میں آیا، رجز خوانی کی، یزیدیوں کو فی النار کیا اور شہید ہو گیا۔ شہادت خالد ابن عمرو ازدی۔ عمرو کے بعد اس کا بیٹا خالد آگے بڑھا، اجازت لی، جنگ کی اور شہید ہو گیا۔ شہادت حنظلہ ابن اسعد شبالی۔ جناب حنظلہ آگے بڑھے، اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، میدان میں آیا، رجز خوانی کی، کچھ دیر جنگ کے بعد امام حسین کی خدمت میں آیا، اس کے سینے پر تیروں کے زخم، چہرے اور گلے پر نیزوں اور تلواروں کے زخم تھے، قبلہ کی عرض کی قبلہ میں شہید ہونے کی کوشش کرتا ہوں اور موت مجھ سے دور بھاگتی ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا حنظلہ شہادت تو تیرا مقدر ہے لیکن موت قیامت تک تیرے قریب نہیں آئے گی۔ دوسری مرتبہ پھر میدان میں آیا اور یزیدیوں سے یوں مخاطب ہوا مجھے تمہارے لیے یوم احزاب جیسا ڈر ہے، مجھے وہی ڈر ہے، تمہارا انجام قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور اس کے بعد والی قوموں جیسا ہوگا، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اے لوگوں، مجھے قیامت کا ڈر ہے جس دن تم اللہ کے دربار سے بھاگنے کی کوشش کرو گے لیکن عذاب خدا سے تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے لوگوں، فرزند رسول کے قتل سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تمہیں مبتلا عذاب کر دے گا، جھوٹا ہمیشہ رسوا ہوتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا اے فرزند اسد، یہ لوگ تو اس وقت سے مستحق عذاب ہو چکے ہیں جب سے انہوں نے تیرے اور تیرے ساتھیوں کے خلاف تلوار علم کی ہے، اب ان باتوں سے نہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حنظلہ نے عرض کیا قبلہ آپ نے درست فرمایا کہ اب ہم ان سے نکل کر آخرت کی طرف قدم نہ بڑھائیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ حنظلہ نے عرض کیا السلام علیک یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیک وعلی اہل بیتک۔ اس کے بعد آگے بڑھا، حملہ کیا، ہر طرف سے تیروں کی بارش
شروع ہو گئی، زخموں سے چور ہو کر زمین پر آیا اور امام حسین پر جب تشریف لائے تو یہ خوش نصیب حوض کوثر پر پہنچ چکا تھا۔ شہادت سعد ابن حنظلہ تمیمی۔ فرزند رسول کے لشکر میں اسے انتہائی اہم مقام حاصل تھا۔ اجازت جنگ لے کر میدان میں آیا، رض خوانی کی، ان بد نصیبوں کو ہدایت کی۔ جب دیکھا ان لوگوں پر کسی قسم کی ہدایت اثر نہیں کرتی تو پھر بہادر کی طرح سے جنگ کی اور شہید ہو گیا۔ سوید ابن عمر ابن ابی المتع اپنے وقت میں بہت زیادہ معروف نمازیوں میں سے تھا۔ بہت کم افراد نے اسے رات کو سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ فرزند رسول کی نصرت میں ہر شدت کو بخوشی قبول کیا، اجازت لے کر میدان جنگ میں آیا، شدید زخمی ہو کر خیام حسینی سے بہت دور جا کر گھوڑے سے اترا اور وہیں خاموشی سے اپنے وقت کا انتظار کرنے لگا، حتیٰ کہ اس انتظار میں وہ وقت آ گیا کہ جب سرخ آندھی چلی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا اور جبرائیل نے زمین اور آسمان کے مابین القد قتل الحسین کی ندا دی۔ اس وقت اسے اپنے زخم اور پیاس سب کچھ بھول گیا، اس کے پاس صرف ایک خنجر رہ گیا تھا۔ خنجر بدست ہو کر اٹھا، لڑکھڑاتا ہوا اور ڈگمگاتا ہوا، جس طرف سے یزیدی نظر آیا اس پر جھپٹ پڑا۔ اس حالت میں بھی 15-20 واصل جہنم کیے، پھر جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد ہے عمرو ابن قرظہ انصاری۔ یہ وہ جانبدار، یہ وہ جانباز اور جان پار ہے جس نے اس وقت تک جب تک موجود رہا کوئی تیر جسم فرزند رسول تک نہ آنے دیا، اور نہ کوئی تلوار جس طرح سے تیر آتا تھا یہ اپنے ہاتھوں سے جب ہاتھ جواب دے گئے اپنے سینے پر روک لیتا تھا۔ اسے میدان میں جانے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ امام حسین کی ڈھال بنے رہنے کی بدولت آپ کے قدموں ہی میں زمین پر گرا اور عجب سے انداز میں پوچھا، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کیا میں نے وفا تو کی ہے؟ آپ نے فرمایا، تو نے حق وفا ادا کر دیا ہے، مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا۔ رسول کونین کو میرا سلام عرض کر دینا اور بتا دینا کہ میں بھی بس آنے ہی والا ہوں۔ غالباً ہم شکل نبی نے دم آخر نواسہ رسول کو حضور کی طرف سے جو سلام عرض کیے تھے اسی عمرو ابن قرظہ انصاری کے ہاتھ بھیجے گئے تھے۔ سلام کا جواب تھا، عمرو کا بھائی علی ابن قرظہ فوج یزیدی میں تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد امام حسین کے ساتھ بڑے گستاخانہ انداز میں بکواس کی اور کہا، تو نے میرے بھائی کو گمراہ کیا، اسے دھوکہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے علی، تیرا بھائی گمراہ نہیں، ہدایت یافتہ ہے اور اللہ نے اسے بہترین انعام سے نوازا ہے، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اور اس نے کہا، اگر میں آپ کو قتل نہ کر سکا تو پھر اپنے آپ کو قتل کر ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر اس ظالم نے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا۔ ہلال ابن نافع نے اسے روکا، ہلال نے نیزہ مارا، پھر اس کے ساتھی آئے اور اسے لے گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بعد میں شفا یاب ہو گیا تھا۔ اگلا نام ہے جابر ابن عروہ غفاری۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو صحابی رسول ہیں، جنگ بدر اور جنگ حنین میں حضور کے ساتھ تھے۔ حضور کے بعد ایک طرف ہو کر گوشہ نشین ہو گئے۔ غالباً یہ بھی ان افراد میں سے ہیں جنہیں امام حسین نے بلایا تھا۔ آبرو آنکھوں پر گر چکے تھے۔ اس مرد مجاہد نے سن رسیدگی کے اس عالم میں کمر کو کس کر کمر باندھ کر سیدھا کیا ہوا تھا۔ ایک پٹی لے کر دونوں ابروؤں پر باندھ کر انہیں آنکھوں سے ہٹایا اور پھر امام حسین سے اجازت مانگی۔ امام حسین نے فرمایا، شکر اللہ، اے سن رسیدہ، اللہ آپ کی کوششوں پر آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ پھر میدان جنگ میں آیا، رزق خوانی کی، اسی 80 سے زائد یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے جام شہادت نوش کیا۔ عبداللہ غفاری اور عبد الرحمن غفاری، یہ دونوں ایک ساتھ امام حسین سے اجازت لینے آئے اور اسی طرح درخواست مانگی۔
اے فرزند رسول، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں سے ان ملائین کو دور رکھیں اور اپنی جان قربان کر دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ آپ کو اپنے ارادوں میں کامیاب فرمائے گا، لیکن ذرا میرے قریب آؤ۔ جب دونوں آپ کے قریب آئے تو آپ نے دیکھا کہ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ امام حسین نے فرمایا کیا شدت پیاس سے گھبرا گئے ہو؟ دونوں نے عرض کیا نہیں فرزند رسول، ہم آپ اور آپ کے اولاد سے زیادہ نازک نہیں ہیں، ہمیں آپ کی تنہائی اور آپ کے بعد ان مخدرات عصمت کی بے چارگی رلا رہی ہے۔ ہم نے عمر سعد کا پروگرام سن لیا ہے، اس کے ارادے سے یہ ہے کہ اس کے بعد ان خیام کو لوٹ کر نظر آتش کر دیا جائے گا۔ امام حسین بھی بے اختیار رو دیے اور فرمایا ہماری طرح ان کا بھی اللہ محافظ ہے، خداوند عالم شہادت کے علاوہ تمہیں ہماری اس غم گساری پر جزائے خیر عطا کرے گا۔ یہ دونوں آگے بڑھے، باری باری امام حسین کے قدم بوسی کی اور عرض کیا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں وارد میدان ہوئے، یزیدیوں کے خاص تعداد کو واصل جہنم کر کے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد اگلا نام ہے شہادت بریر ابن خزیر ہمدانی۔ جناب بریر تابعین صحابہ سے تھے، سن رسیدہ قاری قرآن اور عابد شب زندہ دار تھے۔ کوفے کے اکثر قاری جناب بریر کی شاگرد تھے، بنی ہمدان کے سرداروں سے تھا۔ ابو اسحاق صلیبی ہمدانی کا ماموں تھا۔ جب پورے کوفے کے سردار گنے جاتے تھے تو ان میں جناب بریر کا نام سر فہرست ہوتا تھا۔ ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہوں نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، مگر مکے میں آپ کو لینے کی خاطر گیا تھا۔ اس کے بعد تا شہادت آپ کے ساتھ رہا۔ یہی وہ جانباز ہے جس نے امام حسین کی خدمت میں عرض کیا تھا اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے دفاع میں لڑیں، ہمارے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پھر آپ کے جد امجد قیامت میں ہمارے شفیع ہوں۔ یہ بریر ہی تھا کہ جس نے شب عاشور عبد الرحمن ابن عبدریبہ انصاری صحابی رسول سے امام حسین کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دیتے ہوئے مزاح کیا تھا۔ عبد الرحمن نے کہا بریر، عمر کے اس مقام پر اور پھر حالات کی سنگینی میں آپ جیسے شخص سے مزاح اچھا نہیں لگ رہا۔ جناب بریر نے فرمایا عبد الرحمن، میری قوم کا ہر بوڑھا اور جوان جانتا ہے کہ جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کسی نے مزاح کرتے ہوئے تو بجائے خود مجھے مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ میرا دن تعلیم قرآن دیتے ہوئے رات نوافل پڑھتے ہوئے گزرتی ہے، لیکن آج میں نہ صرف مسکرا رہا ہوں بلکہ آپ سے مزاح کے موڈ میں ہوں، جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج مجھے اپنی زندگی بھر کے اعمال کی قبولیت کا یقین ہو چکا ہے۔ آج میں اپنی خوش نصیبی پر نہ صرف یہ کہ مسکرا رہا ہوں بلکہ فخر کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اس وقت جنت اور ہمارے درمیان صرف اس رات کی تاریکی کا فاصلہ ہے۔ صبح عاشور نمودار ہوگی، یہ بد نصیب قوم ہم پر حملہ آور ہوگی اور ہم شہید ہوں گے، اور ہمارا آخری قدم دنیا میں ہوگا اور پہلا قدم جنت میں ہوگا۔ بہار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ کوفے کے صالحین اور متقین میں برابر کا نام حر کے بعد دوسرے نمبر پر لیا جاتا تھا۔ صبح عاشور جب جنگ شروع ہوئی اور جناب بریر اپنی باری پر میدان میں آئے تو فوج یزیدی سے مخاطب ہو کر کہتے تھے اے علی کے قاتلوں آؤ میرے قریب آؤ، اے اصحاب بدر کی اولاد کے قاتلوں آؤ آگے بڑھو، میرے قریب ہو جاؤ، اے اولاد رسول کے قاتلوں آؤ ذرا میرے قریب ہو جاؤ۔ ابو مخنف کے مطابق یزید ابن معقل فوج یزید سے جناب بریر کے مقابلے میں آیا اور جناب بریر کو کہنے لگا اے بریر کیا دیکھ رہے ہو، اللہ نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ جناب بریر نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ انتہائی عمدہ سلوک کیا ہے، لیکن تو سوچ تیرے شیطان کہاں تجھے کھینچ لایا ہے۔ یزید ابن معقل نے کہا آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں صحیح جگہ کھڑا ہوں، آپ بھی تو آج سے پہلے ٹھیک تھے، کیا تجھے وہ دن یاد نہیں جب سکہ بنی
سکہ بنی زوران میں ہم دونوں اکٹھے چل رہے تھے تو نے مجھے کہا تھا کہ فلاں فلاں اور فلاں کا کردار یہ تھا، معاویہ زال و مزل تھا اور علی ابن ابی طالب امام حق اور امام ہدایت تھے۔ جناب بریر نے فرمایا بالکل مجھے یاد ہے، جو کچھ بھی میں نے اس دن کہا تھا آج بھی اسی پر قائم ہوں اور اپنے اس عقیدہ حقہ پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ میرا عقیدہ آج بھی وہی ہے جو اس دن تھا جس دن کی تو مجھے یاد دلاتا ہے۔ یزید ابن معقل نے کہا میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ تو ضالین ہے۔ جناب بریر نے کہا کیا تو مجھ سے مباہلہ کرتا ہے؟ جھوٹے پر لعنت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اسے حق پرست کے ہاتھ واصل جہنم کر دے۔ یزید نے اس مباہلے کو قبول کر دیا۔ دونوں آگے بڑھے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے سے لعنت کی، پھر دعا کی، علیحدہ ہوئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ یزید نے وار کیا، جناب بریر نے وار رد کیا اور پھر اپنی طرف سے وار کیا جو خود سے گزر کر یزید کے دماغ میں پہنچ گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ آج مجھے بھی نظر آ رہا تھا کہ بریر یزید کے سر میں پھنسی ہوئی تلوار کو نکالنے کی خاطر آگے پیچھے کر رہا تھا۔ پھر بریر نے یزید کو پچھاڑا اور اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ یزید نے اپنے ساتھیوں کو ہلایا اور یزید کے ساتھیوں میں سے کعب ابن جابر ازدی آگے بڑھا اور جناب بریر کی پشت میں نیزے سے وار کیا۔ جب جناب بریر نے محسوس کیا کہ نیزے کا وار کیا گیا ہے تو آپ نے یزید کی ناک کاٹ ڈالی۔ پھر کعب نے تلوار سے جناب بریر کو شہید کر دیا۔ یزید جب جناب بریر کے نیچے سے نکلا تو نکٹا ہو چکا تھا۔ جب کعب بعد از جنگ واپس آیا اور اس نے حالات جنگ اپنی بہن نواز کو سنائے تو اس خوش نصیب نے بھائی سے کہا ظالم، اگر تجھے فرزند زہرا کی مخالفت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو کم از کم سید القریٰ کے خون سے تو ہاتھ سرخ نہ کرتا۔ آج تک میری زندگی ہے، کبھی مجھ سے بولنے کی کوشش نہ کرنا۔ کاش اگر تو پیدا نہ ہوتا۔ کل قیامت کے دن اگر بنت رسول سے ملاقات ہوئی تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ مؤلف کہتے ہیں چونکہ ہماری کتاب مختصر ہے اس لیے اختصار کے پیش نظر ہم امام حسین کے صحابہ میں سے صرف انہی کا تذکرے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ اگر ہم تمام صحابہ کے تمام حالات کا تفصیلی تذکرہ کریں گے تو ایک مستقل کتاب بن جائے گی۔ شائقین بہار اور ناسخ وغیرہ جیسی مفصل کی تاریخوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ایسے کم نصیب بھی تاریخ میں بہت ہیں جو یوم عاشوراء عین حالت جنگ میں فرزند رسول کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ مورخین کے مطابق فوج یزید کی طرف سے پہلے حملے میں 50 انصار حسین شہید ہوئے۔ ان میں عمر حمق خزائی کا غلام ظاہر بھی تھا۔ ظاہر کا تذکرہ حضرت حجت نے بالخصوص 2 مقامات پر کیا ہے، زیارت ناہیہ اور زیارت رجبیہ میں۔ امام زمانہ نے ظاہر پر بالخصوص سلام کیا ہے۔ عمر ابن حمق خزائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصاب میں سے تھا جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی تھی، اور حضرت عثمان کے محاصرہ کرنے والوں میں بھی یہ صحابی رسول دیگر صحابہ کے ساتھ شامل تھا، اور محمد ابن حضرت ابوبکر کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہونے والا تھا۔ حضرت علی کے ساتھ تمام جنگوں میں شامل رہا۔ آپ کا شہادت کے بعد حضرت علی کی ہدایت کے مطابق موصل کی طرف چلا۔ رات کے وقت بیرون موصل ایک غار میں داخل ہوا اور اپنے ظاہر غلام سے فرمایا کہ مجھے میرے حبیب صادق نے جس مقام شہادت کی اطلاع دی تھی میرے خیال میں یہ وہی غار ہے، اور بقول حبیب صادق
میرے قتل میں انسانوں کے ساتھ جن بھی شامل ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پہلے سانپ ڈسے گا، پھر مجھے قتل کیا جائے گا، معاویہ کی فوج میری تلاش میں آ رہی ہوگی، تو یہیں کہیں تو چھپ جا۔ جب وہ لوگ مجھے قتل کر کے چلے جائیں تو میرا سر ساتھ لے جائیں، اور صادق و امین نبی کے بقول اسلام میں سب سے پہلے سر میرا ہی ہوگا جس نو کے نیزہ پر بلند کیا جائے گا، مجھے دفن کر دینا۔ ظاہر نے بڑی بحاجت سے لڑنے کی اجازت مانگی، لیکن عمرو نے اسے اجازت نہ دی۔ جب یہ لوگ جناب عمرو کو شہید کر کے چلے گئے تو جناب ظاہر نے اپنے آقا کو دفن کیا، پھر آل محمد سے مل گیا۔ 60 ہجری میں حج کو آیا اور فرزند رسول کے ساتھ شامل حال ہو گیا اور تا شہادت انہی کے ساتھ رہا۔ تعجب ہے، جو تھے وہ شہید نہیں ہوئے، اور جو وہاں موجود نہ تھے انہوں نے ان کے بخت کھینچ لائے۔ سچ کہا تھا ابن عباس اور جناب محمد حنفیہ نے جب جناب ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ آپ نے امام حسین کی نصرت کیوں نہیں کی، تو جناب ابن عباس نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، یہ ہم جانتے ہیں کہ اصحاب و انصار حسین کی فہرست میں حضرت آدم کی تخلیق سے بھی قبل مرتب ہو چکی تھی۔ جناب محمد حنفیہ نے ان الفاظ میں اپنے افسوس کا اظہار کیا، انصار حسین اور ان کے آباء کے نام پوری فہرست ہمارے پاس پہلے سے موجود تھی، میرے والدین ان پر قربان ہوں، کاش میرا نام بھی ان میں ہوتا اور اپنی جان قربان کر کے فوز عظیم میں مشرف ہو جاتا۔ ان خوش نصیبوں میں حفحاف ابن منظر ابن مہندراسی بھی تھا، جو بصرہ کے بہادر شہ سواروں میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے مخلص شیعہ اور صحابہ سے تھا، ہر جنگ میں آپ کا ہم رکاب رہتا تھا۔ جنگ جمل میں حضرت علی کی طرف سے ایک حصہ لشکر کا علمبردار تھا۔ جب اسے امام حسین کا ورود کربلا معلوم ہوا تو بصرہ میں آپ کی نصرت کی خاطر روانہ ہوا۔ کربلا میں عصر عاشور کو پہنچا، فوج یزید میں آ گیا اور ان سے پوچھا کہ فرزند رسول کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا تو شاید نیا آیا ہے، فرزند رسول اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو چکا ہے اور وہ دیکھ اب ان کے خیام لوٹے جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حفحاف آیا اور ان لوٹنے والوں سے جنگ میں مصروف ہو گیا اور اسی جنگ میں ہی وہ شہید ہو گیا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 590 تک ہم مکمل کر چکے ہیں، باقی ریڈنگ اس کے آگے پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔